باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانوروں اور پرندوں پر رحمت اور شفقت۔ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس نے اس بلی کو کسی جگہ بند کر دیا تھا یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی۔ وہ عورت اس کی وجہ سے دوزخ میں داخل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جب تو نے اسے باندھا تو تو نے اسے کھلایا نہ پلایا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑا تاکہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ حدیث متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت اپنی بلی ہی کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوگی۔ جسے اس نے باندھ کر رکھا تھا اسے نہ تو خود کھانا کھلایا اور نہ ہی چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی تاکہ وہ کمزوری سے نہ مرتی۔ یہ حدیث متفق علیہ اور مذکورہ الفاظ مسلم شریف کی۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کتا کسی کنویں کے گرد گھوم رہا تھا، قریب تھا کہ وہ پیاس سے مر جائے۔ اچانک اسے بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت نے دیکھ لیا۔ اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس سے پانی نکال کر کتے کو پلا دیا۔ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی گئی۔ حدیث متفق علیہ۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جا رہا تھا کہ اسے راستے میں شدید پیاس لگی اور اس نے ایک کنواں دیکھا تو وہ اس کنویں میں اتر گیا اور پانی پیا۔ جب وہ کنویں سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ کتا پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے اور اس کی حالت پیاس لگنے کی وجہ سے بری ہے۔ اس نے سوچا کہ جو کچھ دیر پہلے میرے ساتھ بیت رہی تھی وہی اس کتے کے ساتھ بیت رہی ہے۔ پس وہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں پانی بھرا، پھر اس موزے کو منہ سے پکڑ کر اوپر چڑھا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی یہ نیکی قبول کی اور اس کی مغفرت فرما دی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ان جانوروں میں بھی ہمارے لیے کوئی اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر تر جگر والی یعنی ہر زندہ جانور میں اللہ پاک نے اجر رکھا ہے، یعنی اللہ تعالی کی کسی بھی مخلوق سے نیکی کرنے پر اجر ملتا ہے۔ متفق علیہ کی حدیث۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر ادا فرمائی تو ایک اونٹنی بندھی ہوئی دیکھی اور فرمایا، اس سواری کا مالک کہاں ہے؟ تو کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے
اور نماز ادا فرمائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے۔ پھر آپ نے اونٹنی کو بدستور بندھا ہوا دیکھا۔ آپ نے فرمایا، اس سواری یعنی اونٹنی کا مالک کہاں ہے؟ تو اس کے مالک نے جواب دیا، یا نبی اللہ، میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے؟ یا اسے باندھ کر رکھ اور چارہ ڈال، یا اسے کھلا چھوڑ دے تاکہ وہ خود اپنا چارہ کھا لے۔ اس حدیث کو امام برقی نے روایت کیا ہے اور فرمایا ہے اسے امام طبرانی نے روایت کیا۔ حدیث پاک حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 باتیں یاد رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، سو جب تم کسی شے کا شکار کرو تو اس سے احسن طریقے سے شکار کرو، اور جب تم ذبح کرو تو احسن طریقے سے ذبح کرو۔